یوں سمجھے کہ اسلام کی سب سے پہلی عید کا دن ہے، بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے؟ یہ تیسری نہیں، اسلام کی سب سے پہلی عید ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ عیدیں بھی نصیب نہ ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ یوم العید للمسلمین، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی عیدیں آتی ہیں سال کی، ایک مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں، اور سال کے کتنے بن جائیں گے؟ 48 عیدیں تو یہ ہوئی۔ لہٰذا جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ یہ صرف اسلام میں دو عیدیں ہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال ضمناً ایک بات عرض کر دی ہے، بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج کا دن یہ جو محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے، ہم اس کو سن کر عمل پیرا ہوں، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی محبت صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کی محبت ہی کامل نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اور یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں، یہ حضور سے وفا کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر حضور سے محبت ہے، اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اٹھتے بیٹھتے، چاہے کوئی بھی محفل ہو، اس میں حضور کی نعت خوانی، حضور پر درود و سلام نہ پڑھیں، ہماری محفل میں رنگ جچتا ہی نہیں ہے۔ تیرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، یہ تیرا احسان ہے مولا، ہمارے لیے یہی بخشش کا سامان ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بارش ہوتی ہے تو زمیندار خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ بارش ہونے سے زمین کی زندگی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس سے دکاندار خوش ہوتا ہے کہ اس سے بازار کی رونق ہوتی ہے، اور جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس سے ایماندار خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ روح کو پالیدگی اور آسودگی حاصل سبحان ہوتی ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو وہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا سرکار کا ذکر موجود تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، لیکن حضور کا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا ذکر کرنے والے شجر و حجر نہیں ہے بلکہ خود خدا ہے، اور خدا کو فنا نہیں ہے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں عرض کر رہا تھا حضور سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ میلاد کی محافل ضروری ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے بھی قیمت ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ لا عشق دا بوٹا، جڑا قبر وچ بھی سکدا نہیں، تے جس جگہ تے ذکر حبیب ہوئے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، تے ناصر شاہ ہمیں کلی دا ککھ نہ رہے، ساتھو دامن حضور دا چھٹدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، طلباء موجود ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ
ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے 2-3 حدیثیں سنا کر بس بات کو سمیٹتے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک انگریز نے جب اسلام قبول کیا، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد اس نے لکھا کہ اسلام کی تعلیمات کا جو نچوڑ، جو اسلام مجھے سمجھ آیا ہے، دراصل وہ اسلام کے لفظ میں ہی جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسلام انگلش میں ISLAM، اسلام اسلام کا جو فرسٹ ورڈ ہے آئی، اس کا مطلب ہے میں۔ اسلام کا دوسرا ورڈ ہے ایس سے مراد ہے شیل، اور اسلام کا تھرڈ ورڈ ہے ایل سے مراد ہے لو، چوتھا لفظ ہے اے اشارہ دیتا ہے آلویز، اور اسلام کا لاسٹ ورڈ ہے ایم سے مراد ہے محمد پیس بی اپان ہم، یعنی اسلام ایبریویشن ہے، مخفف ہے کس چیز کا کہ آئی لو آلویز محمد پیس بی اپان ہم، یعنی میں ہمیشہ حضور سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ اگر اسلام حضور کی محبت نہیں ہے تو اسلام بھی باقی نہیں ہے۔ پھر جبے کبے کو، دستار کو نہیں دیکھنا چاہیے، داڑھی کو نہیں دیکھنا چاہیے، حلیہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی زبان پر چاہے قرآن و حدیث ہو، مگر ایمان کا معیار یہ نہیں ہے، ایمان کا معیار حب رسول ہے۔ ایک مثال عرض کر دوں، میں بازار میں گیا، میں نے ایک گھڑی خریدنی تھی، ایک گھڑی دیکھی بظاہر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی قیمت پوچھی کتنی قیمت ہے، بتایا کہ صرف 500۔ میں نے کہا اتنی خوبصورت ہے، میں تو سمجھا کہ شاید 5000 سے کم نہیں ہوگی، بتایا کہ 500 قیمت ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، دکان سے اترو بند ہو جائے، واپسی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، بلا تشبیہ و بلا مثال، جبا گبا ظاہری حلیہ مسلمانوں والا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ حقیقی مومن بھی ہو۔ ایمان کا دار و مدار بدلتا رہا زمانے کے ساتھ، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا تو فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ داخلوا الجنہ، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اسلام کے حکام نازل ہوتے گئے، پھر شرطیں بھی عائد ہوتی گئیں۔ اب جو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا وہ مومن ہوگا، تو صدقات بھی دے گا، حج کا حکم آ گیا، اب جو حج بھی کرے گا وہ مومن ہوگا۔ پھر معیار اور بدل گیا، آگے منافق آ گئے، سارے کام کرنے لگ گئے۔ پھر حضور نے معیار یہ بنایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ دل تو چاہ رہا ہے کیونکہ محبت رسول کی بات چھیڑی ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ آج ہم جو نعرے لگاتے ہیں، محض غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، غلامی رسول میں موت تو قبول کرتے ہو، غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی یار 15 منٹ تو نہیں ہوئے میرے بھائی، نماز یہی پڑھیں گے انشاءاللہ، جی ہم انشاءاللہ نماز یہی پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، توجہ ہے جو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 شخص اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر اللہ نے کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے باز نہ رہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے مگر فقراء غرباء سے نفرت کرے۔ میرے آقا تو غریب و فقیروں کو گلے سے لگاتے تھے، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو جنت میں جانے کا طلبگار ہو، بہشت میں جانے کا طالب ہو مگر صدقہ و خیرات نہ کرے، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک انگریز نے اس کا ٹائمز، ویکلی ٹائمز میں اس کا مضمون چھپا، اس نے کہا کہ آج دنیا کو 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے اور یہ مسئلے ایسے ہیں جس کا میں پوری تاریخ میں کسی اور کے پاس ان مسئلوں کا حل نہیں دے سمجھتا۔
پہلا مسئلہ یہ ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے اس لیے میں نے گفتگو کو چینج کر لیا ہے آپ کی توجہ کے لیے۔ پہلا مسئلہ جو انٹرنیشنل لیول کا ہے وہ یہ ہے کہ جو تعصبات ہیں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، کیسے نجات حاصل کی۔ جو تعصب ہے، کہیں لسانی تعصب ہے، کہیں طبقاتی تعصب ہے، کہیں پہ جو امارت اور غریبت کا یہ تعصب ہے، کہیں پہ نسلی تعصب ہے، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اور دوسرا انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا معیار زندگی کیسے بلند کیا جائے، لائف سٹائل کا سٹینڈرڈ اس کو کیسے ہائی اپ کیا جائے، کس طرح سے ممکن ہے۔ اس نے کہا اگرچہ اس پوری تاریخ پر میں جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے جن کے پاس ان مسئلوں کا حل موجود ہے، اور اس کا نام لیتے ہوئے اگرچہ تعصب میری زبان کو روک رہا ہے لیکن میں حق بات کہہ دیتا ہوں۔ وہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے ان دونوں مسئلوں کا حل بتایا ہے۔ پہلے مسئلے کا حل یہ بتایا کہ آپ نے جب مدینے میں دعوت کی سب لوگ آ گئے، ایک اپاہج، ایک کوڑی جس کو کوئی بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس فالج زدہ آدمی کو، اپاہج کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دیے۔ اللہ اکبر، معیار زندگی یہ بلند کیا۔ مدینے کی ایک وہ بھولی بھالی خاتون جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا، جس کی بات کرنا سننا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، دھوپ میں میرے آقا صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں، بلاتی ہے اور ایسی بس اپنی جو کچھ اس میں فضول قسم کی باتیں سناتی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دل جوئی کے لیے سنتے رہے، کافی دیر تک دھوپ میں کھڑے ہو کر اس بڑھیا کی باتیں سنتے رہے۔ اللہ اکبر، کافی دیر گزر گئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ مجنون سی عورت ہے، دیوانی سی ہے، آپ اس کی اتنی دیر شدید گرمی میں نرم و نازک جسم کے مالک کھڑے ہو کر سنتے رہ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں تو اور کون سنے گا۔ انسان کا معیار زندگی بلند کیا اور فرمایا دوسرے مسئلے کا حضور نے یہ حل پیش کیا کہ فارس کے سلمان کو سینے سے لگا لیا اور حقیقی چچا ابو لہب کو ٹھکرا دیا، اور حضرت سلمان فارسی کو، فارس کے رہنے والے، اس کو سینے سے لگایا۔ اس لیے سلمان فارسی سے جب کسی نے پوچھا تیرا باپ کون ہے، فرمانے لگے سلمان بن اسلام کے اسلام ہی میرا باپ ہے۔ حبش کے بلال کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی آیا ہے جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک بات اور، جتنے پیغمبر، دنیا کا دستور ہے، قانون فطرت ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کارنامہ پہلے انجام دیتا ہے، دنیا بعد میں اس کی اہمیت کو مانتی ہے۔ ایک خطیب ہے، خطاب پہلے کرے گا، دنیا بعد میں خطیب کہے گی۔ ٹیچر ہے، ٹیچنگ پہلے کرے گا، دنیا بعد میں معلم کہے گا۔ شاعر ہے، شعر پہلے کہے گا، دنیا بعد میں شاعر مانے گی۔ کوئی بھی کاریگر ہے، ہنر پہلے دکھائے گا، دنیا بعد میں اس کی عظمت کو تسلیم کرے گی۔ لیکن لوگوں، کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی دنیا والوں کو کمالات دکھائے نہیں ہے، ابھی سورج کو واپس پلٹایا نہیں ہے، ابھی پتھروں سے کلمہ پڑھایا نہیں ہے، ابھی چاند کے دو ٹکڑے فرمائے نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ رب کے عرش پر بھی ہے اور خدا کے سارے فرش پر بھی ہے۔ آقا جلوے تیرے عام ہو گئے، عرش فرش لوح و قلم سب تیرے نام ہو گئے۔ یا نبی جب لیا تیرا نام میرے سارے کام ہو گئے، سب انبیاء مقتدی مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، چیخنے چلانے لگا زور زور سے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے جی؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گیا ہے؟ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، پہلے بھی تو اتنے نبھائی بیٹھا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ کم و بیش 1,23,999 پیغمبر آئے ہیں، کسی کی آمد پہ اتنا نہیں رویا، اب رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا جو پہلے آئے تھے وہ اور تھے، یہ آیا ہے جو یہ اور ہے۔
پہلے والے جو آئے تھے سالہ سال تبلیغ کرتے تھے، پھر جا کے کوئی ایک آدھا بندہ کلمہ پڑھتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 40 مرد اور 40 عورتیں، 80 لوگ صرف۔ اس نے کہا پہلے پیغمبر آتے تھے سالہ سال تبلیغ کرتے تھے، پھر جا کے کوئی ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ارے یہ تو وہ نبی آ گیا ہے، زبان سے کچھ بولے گا نہیں، درختوں کو اشارہ کرے گا، درخت بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، پتھروں کو اشارہ کرے گا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور شاعر نے کہا ہے اے پتھرانو کلمہ پڑھا جان گائے، اے گنگیانو گلا کرا جان گائے، اے ان بولیانو بلوا جان گائے، اے گنگیانو گلا کرا جان گائے، اے سکیاں کھجوراں اگا تقریر میری ختم۔ آخر میں ایک پیغام سن لیجئے۔ ابھی کہنے کو تو بہت سی باتیں تھیں، آپ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر ڈالوں کیسے۔ لیکن میرے دوستو، آخر میں لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج سالہ سال سے ہم لوگ میلاد کی محافل سجاتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں عملی طور پر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ ہم نعتیں سنتے ہیں، کانوں کا چسکا پورا کیا، کتابات سنے، لنگر کھایا، کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ محافل کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جائے، سرکار کی سیرت و صورت کو سمجھا جائے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے نقش نالے پاک اپنے سینے پہ لگا لیا ہے، مگر حضور کے نقش پاک کو نہیں اپنایا تو یہ سمجھیے کہ میلاد کے مقصد کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ لہٰذا اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی صورت، اپنی سیرت ایسی بنائیں کہ جیسے میرے مصطفیٰ کی سیرت تھی۔ گلی میں جا رہے ہوں، سامنے غیر محرم عورت آ رہی ہے، نظریں جھکا لیجئے تاکہ پتہ چلے آنے والا کوئی بے حیا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ طریقہ وہ اختیار کیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پرفتن دور ہے، ہم اس پرفتن دور میں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ کی پیروی کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں نہایت ہی آسان ہے۔ ہم بہت سے جو کام ایسے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ہم آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پانی ویسے ہی پیتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر اور سنت طریقے کے مطابق پانی پی لیں گے تو ہمیں مفت میں سنت کی ادائیگی کا ثواب اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا اجر مل جائے گا۔ اب پانی پینے کی سنتیں تو آپ کو معلوم ہوگی نا۔ دیکھیے پانی پینے کی سنتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو پانی پینے کے لیے دائیں ہاتھ سے پانی پینا، کوئی چیز بھی دائیں ہاتھ سے کھانا پینا میرے آقا علیہ السلام کی سنت، بیٹھ کے پانی پینا، اور سنت پانی پینے کے لیے پانی کو دیکھ کر پینا، اور ایک سنت یہ ہے کہ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر 3 سانس میں پانی پینا، ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا لیا جائے اور پھر پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا۔ اگر اتنا عمل کر لیں گے تو سوچئے اس میں دیر کتنی لگتی ہے؟ کوئی محنت زیادہ ہوتی ہے؟ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کوشش کیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت پر عمل پیرا ہو جائے تو ہمیں مفت میں سنت کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور بے شمار برکتیں ہوتے سنت کی اتباع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی پینے سے پہلے دیکھ لیا کرو۔ رات کی تاریکی میں اس نے اپنی بیگم سے پانی مانگا کہ پانی لے کر آؤ، جب وہ پانی لے کر تو اسے اچانک خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں اس کو دیکھ لوں۔ مٹی کا برتن تھا، آب خورا تھا، اس نے کہا جاؤ چراغ لے کر آؤ۔ بجلی کا تو کنسپٹ ہی نہیں تھا، تو وہ چراغ لے کے آئی۔ جب اس مٹی کے برتن میں اس نے روشنی دے کے چراغ کے دیوے کی برکت سے اس مدد سے دیکھا تو اس برتن کے اندر بچھو موجود تھا، تو فوراً
اس نے جو ہے وہ پانی پھینک دیا اور صبح ہوئی تو جا کر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو عرض کی، سوچنے لگا، کسی نے پوچھا سبب کیا ہے تیرے مسلمان ہونے کا؟ تو اس نے کہا کہ جس نبی کی ایک سنت کی پیروی ہمیں زندگی دیتی ہے، اس نبی کی باقی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو میرے دوستوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں. اور یہ جو میلاد تھا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام شروع کر دیں. ایک گناہ چھوڑ دیجئے، کوئی ایک کام صرف نیکی کا سٹارٹ کر دیں. حضور کی سنت جو ہے وہ چاہے مسواک کی صورت میں ہو، وہی ادا کرنا شروع کر دیں. کوئی بھی ایک نیکی کا کام سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی اور قلبی سکون میسر ہوگا اور اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بھائی صاحبان کی اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بھائی جناب نور الحق صاحب کا جو ہے، انعام الحق صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں.